بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ درجہ اول تا سوم اور میں جماعت سوم کی اردو کی معلمہ ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس کتاب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کی درسی کتاب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سبق رحمت عالم کی پڑھائی وضاحت اور مشقی سوالات۔ تو سب سے پہلے جانیں گے سبق کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد رحم دل اور ہمدرد تھے۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتے اور ان کی تکلیف دور کرنے کی تدبیر کرتے۔ پیارے بچوں، آج کی اچھی بات ہے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ آج ہم اردو ادب کا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، کسی بھی عنوان کو پڑھنے سے پہلے تدریسی مقاصد سے آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ تمام بچے سبق درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے، اسی کے ساتھ ہی مشقی سوالوں کے جوابات بھی لکھ سکیں گے۔ معیار کامیابی کے اہم نکات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ تمام بچے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ پیارے بچوں، اب میں سابقہ واقفیت کے طور پر آپ سے چند سوالات پوچھ رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں، نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کس کو بھیجا؟ جی بچوں، کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ جی سوچیں اور بتائیں۔ جی بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ سوال نمبر 3، تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ جی بچوں، تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ جی تدبیر کا مطلب ہے ترکیب، شاباش۔ سبق میں آنے والے نئے الفاظ: برتاؤ، سلوک، باغ کے کیا معنی ہے؟ گلشن۔ بدلہ کا کیا مطلب ہے بچوں؟ کیا معنی ہے؟ انتقام۔ اب بڑھتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، رحمت عالم کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات یعنی دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد یعنی بہت زیادہ رحم دل، رحم کرنے والے اور ہمدرد تھے یعنی شفیق تھے۔ دوسروں کو تکلیف یعنی دکھ میں دیکھ کر بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے اور ان کی تکلیف دور کرنے کی تدبیر کرتے یعنی ترکیب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمنوں سے بھی رحم دلی کا سلوک کیا کرتے تھے یعنی برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ رحم اور شفقت سے یعنی محبت سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ یعنی سلوک کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ یعنی ایک دفعہ آپ ایک باغ میں گئے، گلشن میں گئے، ایک کمزور سا اونٹ آپ کو دیکھ کر بھلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا یعنی خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور فرمایا، دیکھو اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے یعنی گلہ کیا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اسے تکلیف دیتے ہو یعنی دکھ دیتے ہو۔ ان جانوروں پر رحم کیا کرو جنہیں خدا نے تمہارے تابع کر دیا ہے یعنی تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں سے محبت کا یہ علم تھا کہ خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اکثر آپ کے یہاں مہمان آتے تو
سب کچھ ان کو کھلا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے بہت زیادہ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے کچھ دیے بغیر واپس نہ کرو، خواہ چوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے نفرت یا عداوت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ نے ان کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے دن اگر آپ چاہتے تو اپنے جانی دشمنوں سے بدلہ یعنی انتقام لے سکتے تھے، مگر آپ نے رحمت سے کام لیا اور تمام دشمنوں سے فرما دیا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں اور دوسروں سے بھی اچھا سلوک کریں۔ اب بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 کی جو ضلف دیکھیے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر پیارے نبی کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے بچوں؟ ابھی آپ نے سبق میں پڑھا ہے جی، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر کیا کرتے تھے، یعنی ترکیب سوچا کرتے تھے۔ جزبے دیکھیے بچوں، آپ کے خیال میں اونٹ کے مالک کو ان سے کیسا سلوک کرنا چاہیے تھا؟ جی بچوں سوچیں اور بتائیں کیسا سلوک کرنا چاہیے تھا؟ جی نرمی کا، ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ شاباش۔ پیارے بچوں، آپ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ جی کیسے رکھتے ہیں؟ جی خوب خاطر مدارت کرتے ہیں۔ جی آپ کے گھر میں جو بھی چیز موجود ہو آپ ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ شاباش۔ سوال نمبر 2 کی جو ضلف دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ جی پیار کا سلوک کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دشمنوں سے بدلہ کیوں نہ لیا؟ کیوں نہ لیا بچوں؟ سوچیں اور بتائیں۔ کیونکہ آپ نرمی کے برتاؤ کو پسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا۔ پیارے بچوں، جو جیم اور دال کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور ان کے سوالوں کے جوابات بھی آپ نے زبانی طور پر پڑھنے ہیں۔ سوال نمبر 3، بے قرار، رحمدل، سلوک، شکایت، تکلیف، آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق بہت غور سے سنا ہے، آپ نے سبق کو دوبارہ اچھی طرح پڑھنا ہے اور خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، مذکر کے مؤنث لکھیے۔ آپ نے بچوں تمام الفاظ کے مؤنث تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 6، اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے بچوں تو اس جملے کو استفہامیہ جملہ کہیں گے، یعنی سوالیہ جملہ، اور جس میں آپ کسی بات کا اظہار کر رہے ہوں یعنی جواب ہاں میں دے رہے ہوں تو ان جملوں کو اقراری جملہ کہا جاتا ہے۔ پہلی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے اس مثال کی مدد سے دوسرے اور تیسرے جملے کو مکمل کرنا ہے۔ خوش خط لکھیں، دوسروں سے اچھا سلوک کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح درست تلفظ کے ساتھ اس جملے کو پڑھنا ہے اور اس کو تحریری طور پر بھی لکھنا ہے۔ گھر کا کام، مذکر کے مؤنث لکھیے۔ ابو، چچا، خادم، مرد، اونٹ، شیر، ماموں، ہاتھی۔ زبانی کام، سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہوئے ویڈیو بنا کر اپنی اردو کی معلمہ کو بھیجیں۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔